अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी एज़ यूजुअल अपने मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है। यकीन करें कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन इस्लामाबाद में कोई ना कहानी ना हुई हो, कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया हो जो कि काबिले मुज़म्मत हो। अब फेडरल कैपिटल है, पोश इलाके हैं, पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, डिप्लोमेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, एम्बेसडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, फॉरेनर्स वहाँ पे मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, बेशुमार जो हाई जेंट्री है वो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। इसके बावजूद वहाँ पे ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हो रही हैं जो नाकाबिले बयान है। तो नाजरीन, यहाँ पे जो वाक़या आज मैं पेश करने जा रहा हूँ वो कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद का एक पोश एरिया है, एलीट क्लास उस एरिया में रिहाइश पजीर है। बताया ये जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये वाक़या जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, वो बिल्डिंग जो है वहाँ पे एक अपार्टमेंट जो है वो करोड़ों का है। अब मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जिस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट करोड़ों का होगा तो यकीनी बात है वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का जो वीडियो सर्वेलेंस है वो कितना अच्छा होगा, इस बात का आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब जो मैं आपको बताऊंगा इसके उलट है। वो कैसे? इतनी हाई क्लास, हाई जेंट्री की ये बिल्डिंग है और हाई क्लास के रिचेस्ट फैमिलीज जो हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। अब एक खातून जो है वो अपने अपार्टमेंट से एज यूजुअल निकलती है। अपार्टमेंट से निकलने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो उसने जाना होता है पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी लेने के लिए। नाज़रीन, जब वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो अपने कदमों पे आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही है। उसे पीछे से एक आहट महसूस होती है, लेकिन वो उसका नोटिस नहीं लेती। वो अपने ध्यान में चलती जाती है कि वो पार्किंग लॉट से गाड़ी ले और गाड़ी लेने के बाद वो अपनी मंजिल पे रवाना हो जाए। लेकिन फिर
چند قدم چلنے کے بعد پھر اسے آہٹ کی آواز اسی طرح سے آتی ہے. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو 2 اشخاص اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ خاتون بتاتی ہے کہ وہ جو 2 شخص تھے وہ دیکھنے میں انتہائی اوباش اور بدمعاش قسم کے لوگ لگ رہے تھے. انہوں نے بیئرڈ رکھی ہوئی تھی، داڑھیاں انہوں نے بڑھائی ہوئی تھیں، اور جو ہی وہ وہاں رکتی ہے پارکنگ لاٹ جانے سے پہلے تو وہ افراد جو ہیں وہ اس کو دبوچ لیتے ہیں. ناظرین غور کیجئے گا، اتنا پوش ایریا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی فرد موجود نہیں ہے، ویڈیو سرویلنس وہاں موجود نہیں ہے، بلڈنگ کی انتظامیہ موجود نہیں ہے. بقول اس عورت کے وہ اوباش، وہ بدمعاش لوگ اس کو دبوچ لیتے ہیں. یہ بتاتی ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پہ اس سے ان دونوں سے ہاتھا پائی ہوتی ہے. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی ایکسپینسو بلڈنگ ہے، شہر اقتدار ہے، اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، جہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر موجود ہے، جہاں پہ منسٹرز موجود ہیں، جہاں پہ پولیس موجود ہے، جہاں پہ آرمی کے آفیسرز بھی موجود ہیں. اس کے باوجود آپ اندازہ کر لیں اب یہ واقعہ وہاں پہ رونما ہوتا ہے. وہ عورت بتاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ گتم گتا ہوتی ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر وہ عورت کمزور پڑ جاتی، ان لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرتی، تو مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ کسی طرح سے اس عورت کو پکڑا جائے، دبوچا جائے اور اس کو اٹھا کر کسی ویرانے میں لے کے جایا جائے اور اس کے ساتھ اسی طرح سے زیادتی کی جائے جیسے موٹر وے واقعہ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. تو ناظرین وہ خاتون اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی عقل اور دانش کا استعمال کرتے ہوئے وہ ان اوباش لوگوں کے چنگل سے بچ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ اپنی عزت کو محفوظ کر لیتی ہے. ناظرین یہاں پہ سوالیہ نشان یہ ہے، اور یہ پولیس پر، انتظامیہ پہ، اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، اسلام آباد کی جو پولیس ہے اور اسلام آباد کے جو باقی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ وہ ایک عورت کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. اتنی ایکسپینسو بلڈنگ میں وہ عورت رہتی ہے اور کہاں ہے اس بلڈنگ کی انتظامیہ. آپ جب کسی بھی بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کیمراز موجود ہوتے ہیں. بتایا یہ جاتا ہے جہاں پہ جس پریمیسز میں اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں، کوئی ویڈیو سرویلنس نہیں، کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں. یہ نالائکی ہے، یہ نااہلی ہے انتظامیہ کی. تو ناظرین میری اسلام آباد انتظامیہ سے، اسلام آباد کی پولیس سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز، یہ تو خاتون دلیر ہونے کی وجہ سے اپنی عزت بچا گئی. اگر یہ خاتون ریئیکٹ نہ کرتی، ان اوباش لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرتی، تو اس عورت کا حال کیا ہوتا
وہی ہوتا جس طرح سے آج سے چند مہینے پہلے موٹر وے پہ ایک خاتون کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے پرائم منسٹر پر بھی، یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے جو متعلقہ منسٹر ہیں ان پر بھی، اور یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے تمام حکمرانوں پہ کہ یہ ہماری جو پاکستان کی عورت ہے، کیا اس کی عزت کا تحفظ اس نے خود کرنا ہے؟ کیا وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کچھ کرنے کے لائق، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قسم کے جو ویگا بانڈ ہیں، جو غلط قسم کے عناصر ہیں، وہ کہاں سے ہمارے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کے کہاں سے یہ آتے ہیں اور اس طرح سے ہماری خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور مس بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی مختصر سی ہے کہ ان کو نہ تو اریسٹ کیا جاتا ہے، نہ ان کی